بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یزید ملعون کی موت کیسے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح نشان عبرت بنایا۔ یاد رہے کہ یزید بن معاویہ کا مکمل نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امی الاموی الدمشقی تھا، جو کہ خلافت امیہ کا دوسرا خلیفہ بنا۔ اس کی ولادت 23 جولائی 645 عیسوی کو عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور وہ شام کی کلبیہ قبیلے کی مسیحی خاتون تھی۔ اس نے امیر معاویہ کے بعد 680 سے 683 تک مسند خلافت سنبھالا۔ یزید وہ بدبخت حکمران تھا جس کے دور میں سانحہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی شہید کیے گئے۔ حسین بن علی کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا اور عبداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی تھی۔ اور جب حسین بن علی کا سر ان کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی۔ یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ دوستو، یہ جاننے کے لیے کہ یزید کی عبرتناک موت کیسے ہوئی، آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت موٹا، بدنما، بدخلق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ اس ملعون نے مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن خلدون و سوانح کربلا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے، کیونکہ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ جیسے حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا تھا۔ دوستو، بات ہو رہی تھی یزید کے عبرتناک موت کی، تو یاد رہے کہ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے مشہور روایات آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد، آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اسی طرح سے یہ تڑپتا تھا۔ حمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں
میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسے رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سکڑ گئیں، اس میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ بحوالہ تاریخ کربلا چشتی۔ دوستو، حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ الجامع الصغیر۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ بحوالہ الکامل فی التاریخ چشتی۔ دوستو، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر کے اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ بحوالہ اوراق غم۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی اسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اسی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا اور اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہوا۔ بروایت ابن کثیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک شعر پڑھا اور وہ شعر کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ بحوالہ انصاب الاشراف۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید ہی کے عہد حکومت میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقصی فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خوارزم فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کی تھی، اسی لیے اس نہر کو اس کی طرف منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا۔ لیکن دوستو، یزید کی چاہے جتنی بھی بھلائیاں ہوں وہ نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور اسی لیے اس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل ننگ خاندان یعین خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔